ایک اسی 15-12 سال کی عمر کا ایک نوجوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، بس عشق ہو گیا، عشق ہو گیا حضور سے۔ ایک جھلک جب دیکھی قربان ہو گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ لیکن مذہب کیا ہے؟ یہودیت ہے۔ اب گھر والوں کو بتاتا ہے تو شامت آتی ہے، شامت آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ والد مجھے پیٹے مارے گھر سے نکال دے۔ دل میں عشق مصطفیٰ کا دریا موجن ہوتا رہا۔ جب بھی حضور کا دیدار کرنے کی تڑپ ہوتی، کہیں جنگل و بیابانوں میں چلا جاتا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چراتے ہوئے ان کا دیدار کر لیتا۔ کہیں کسی کام کے بہانے سے اگر والد بھیجتا، مسجد نبی سے باہر سے گزرتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے، ان کا دیدار کرتے چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، عشق بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ بیماری نے آن جکڑ لیا۔ نہایت ہی جسم کے اندر کمزوری ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ چل پھر نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہے۔ باپ نے کئی طبیب لائے، ڈاکٹر لائے کہ بیٹے تجھے کیا ہوا؟ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، طبیب چیک کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ظاہراً اسے کوئی بیماری نہیں ہے، ظاہراً اسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری اسے نہیں ہے، ہمارا علاج تو اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ آگے بڑھ کے کہتا ہے بیٹے تو بتاتا کیوں نہیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں کتنے ڈاکٹر لا چکا ہوں، طبیب لا چکا ہوں، تیرا علاج یہی ہر کوئی بتا رہا ہے کہ کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ بیٹے نے رو کے کہا کہ اگر میری مانتے ہو تو آج مانو، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بات ماننی ہوگی، میری بات مانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا میں تو ہر چیز تم پر لوٹانے کو تیار ہوں، صرف اپنی زبان سے بولو، زبان سے الفاظ نکالو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے محمد سے عشق ہو گیا ہے، مجھے حضور سے عشق ہو گیا ہے۔ بابا جان اگر میری زندگی چاہتے ہو، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، میں تم سے اور کوئی چیز طلب نہیں کرتا، میں دنیا طلب نہیں کرتا، تم سے مال نہیں مانگتا، کوئی اور چیز نہیں مانگتا، بس ایک جھلک حضور کی مجھے دکھلا دو۔ جاؤ انہیں پیغام دے دو کہ آپ کا عاشق آپ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ نوجوانوں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے نعرے تو لگائے، لیکن حضور کو دل سے ہم نے پیار اگر کیا ہوتا، عشق اور محبت کیا ہوتا، ہم دنیا داروں کے لیے روتے رہے، ہم مال و دولت کے چھن جانے پر روتے رہے، ہم اولاد کی محبت میں روتے رہے، ہم ماں باپ کی محبت میں روتے رہے، دوستوں یاروں کی محبت میں روتے رہے۔ کاش کہ اللہ وہ آنکھ عطا فرمائے جو عشق مصطفیٰ میں آنسو بہائے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا کہ میری خواہش ہے جاؤ مسلمانوں کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ آپ کا عاشق آپ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اب والد نے جب یہ بات سنی تڑپ گیا، یہودی تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ میں اپنے دشمن کے پاس چلا جاؤں؟ لیکن اولاد کی محبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ دل پہ پتھر رکھ کے اس نے فیصلہ کیا کہ جا کے حضور کو بتانا ہے۔ چلا گیا، مسجد نبی کے باہر کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ آپ سے کام ہے، میری بات سنیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ حضور والا میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ آپ چل کر اس کے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، اب آپ کی مرضی چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے صحابہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بیٹے کی حالت یہ ہے، غنودگی میں ہے، آنکھیں بند ہیں، زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ نے سامنے کھڑے ہو کر کہا بیٹے دیکھ تیری چاہت آ گئی ہے، تیرا عشق آ گیا ہے،
تیرا عشق آ گیا ہے، جس سے تو پیار کرتا تھا وہ سامنے کھڑا ہے، جس سے تو محبت کرتا تھا وہ سامنے کھڑا ہے، جس کے لیے تو دعائیں کرتا تھا کہ وہ میرے گھر آئے۔ اللہ اکبر! یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کبھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے حضور سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، کبھی ہم نے کوئی ایسا اہتمام کیا ہو کہ گھر میں رات کو سونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنے بچوں کو بٹھا کر درود و سلام بھیجا ہو، گھر کو معطر کیا ہو، گھر کو خوشبوؤں سے معطر کیا ہو، اور اس آس پہ سو گئے ہو کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے میرے آقا، آپ تو دشمنوں کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، ہم تو تیرے نام کے نعرے لگانے والے ہیں۔ آپ تو غیروں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، ہم تو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لائیے، کبھی ہمارے اوپر بھی کرم فرمائیے۔ لیکن نہیں میرے ساتھیوں، یہاں معاملہ الٹ ہے۔ ہم حضور کا نام تو لیتے ہیں، حضور سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ہم کیا ہے دنیا داروں کو یاد کرتے کرتے سو جاتے ہیں، دنیا کے غموں میں سو جاتے ہیں، دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر سو جاتے ہیں۔ کاش کہ ایسی نیند آئے جس کے سونے کے بعد، آنکھ لگنے کے بعد حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ دیکھ بیٹے، تیری چاہت کھڑی ہے۔ بیٹے نے جب آنکھیں کھولی، اللہ اکبر، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربان آپ کے اس پیار اور محبت کے، قربان آپ کے اس پیار اور محبت کرے۔ جو حضور سے پیار کرے، وفا کرے، تو حضور اس طرح محبت کرتے ہیں، حضور اس طرح محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹے آنکھیں کھول، کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میری ایک ہی عرض ہے، میں نے کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا، میں یہودیت پر ہوں، لیکن میں آپ سے عشق رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میری عرض یہ ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو قبر سے لے کر جنت کے دخول تک کیا آپ میری ضمانت دیں گے؟ قبر کی منزل سے لے کر جنت کے دخول تک کیا آپ میری ضمانت دیں گے؟ اللہ اکبر! میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، نہ تو نے نمازیں پڑھی ہیں، نہ سجدے کیے ہیں، نہ چلے کاٹے ہیں، نہ تو کہیں گیا ہے اسلام کے لیے، نہ تو نے کوئی قربانیاں دی ہیں۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، قبر کی منزل سے لے کر جنت کے دخول تک ضامن میں محمد ہوں تمہارا۔ یوں ہی ہم حضور سے وفا کی بات نہیں کرتے، یوں ہی ہم حضور سے محبت کی بات نہیں کرتے، یوں ہی ہم حضور پر مر مٹنے کی بات نہیں کرتے۔ بات یہ ہے، اگر جینا چاہتے ہو، اگر نام کمانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا والے بھی کہیں کہ واقعی یہ عاشق رسول تھا، تو پھر دنیا میں بھی جیو بھی حضور کے لیے اور مرو بھی حضور کے لیے۔ جینا مرنا اپنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان کر لو۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا، پھر مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک جھلک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھتے ہی روح پرواز کر جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ میں یہاں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے نہ کوئی عبادات کی، نہ ریاضات کی، نہ کوئی چلے کاٹے، لیکن قربان جاؤں، ایسی موت جو رسول اللہ کے قدموں میں آئی، رسول اللہ کے عشق میں آئی، لیکن کیا کہتے ہیں، جس کی عبادت کو غوث کی عبادت بھی نہ پہنچ سکے، جس کے مرتبے کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی عبادات اور ریاضات بھی نہ پہنچ سکے، جس کے مرتبے کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ ساری رات جاگنا بھی نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ ایک جھلک میں صحابی رسول بن چکا تھا۔ کس بے باکی سے آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو؟ ارے جن کے مرتبے کو نہ غوث پہنچ سکے، نہ قطب پہنچ سکے، نہ قلندر پہنچ سکے، نہ ابدال پہنچ سکے، نہ بڑے بڑے ولی پہنچ سکے، تو پھر تمہاری مجال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں زبانیں کھول سکو؟ تو پھر ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حضور سے
محبت کرنے والے، حضور سے وفا کرنے والے، حضور کی آل سے محبت کرنے والے، حضور کی آل سے وفا کرنے والے اور صحابہ سے وفا کرنے والے، یہ اہل سنت آج بھی زندہ ہیں۔ ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی اٹھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے گلا لگاتے رہیں۔ نہیں، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم گلے اسے بھی نہیں لگائیں گے جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہو۔ ہمیں تو وہ پیارا لگتا ہے جو حضور کی آل سے بھی محبت کرے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرے۔ جب روح پرواز کر گئی، والد نے کہا کہ اب یہ ہمارا نہیں، یہ آپ کا ہے، اب یہ ہمارا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اس نوجوان کو، ارے بابا کتنی عمر ہے اس کی؟ 12 یا 15 سال، 12 یا 15 سال۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھاؤ، اس کے جنازے کو اٹھایا گیا، غسل دیا گیا، پھر مدینے کی گلیوں میں یہ جنازہ اٹھتا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ قربان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب مدینے کی گلیوں میں جنازہ ایک عاشق کا اٹھتا ہے، مدینے کے مضافات میں ارد گرد ہزاروں لوگ ہیں جو اس لیے آئے ہیں کہ آج حضور کے عاشق کا دیدار کرنا ہے، حضور سے وفا کرنے والے کا دیدار کرنا ہے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عاشق کا جب جنازہ اٹھتا ہے، میرے آقا نے جنازہ پڑھایا اور قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے اتارا، خود اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر دیکھ کر چکچکا کے نگاہیں باندھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی دیر دیکھتے رہے، کافی دیر دیکھنے کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر سے باہر تشریف لائے، اللہ اکبر، آپ کے چہرے انور پر پسینہ ہے، شرابور ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ اس سے میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ قبر کی منزل سے لے کر جنت کے دخول تک میں تمہارا ضامن ہوں، یہ وعدہ جب میں کرنے لگا تو جنت کی حوروں نے یہ بھی سن لیا تھا۔ جنت کی حوروں نے کہا کیوں نہ ہو آج ہم اس عاشق کا دیدار کرنے کیوں نہ چلی جائیں۔ وہ جنت کی حوریں اس کا چہرہ تکنے اور اس کی بلائیں لینے آئی ہوئی تھی، اس کی بلائیں لینے آئی ہوئی تھی، تو پھر یہ کہہ رہا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہ ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ تو میں عزیزان محترم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کیجئے، محبت کیجئے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کیجئے۔ دنیا کہے، زمانہ کہے کہ واقعی یہ حضور کا دیوانہ ہے، آپ کا چلنا پھرنا بتائے کہ آپ حضور سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ آپ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا رہن سہن بتائے کہ آپ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا گفتگو کا انداز بتائے کہ آپ حضور کے عاشق ہیں، آپ کا گفتگو کا انداز بتائے، آپ کی کردار کا انداز بتائے کہ واقعی آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، نعرے بہت لگ چکے، دعوے بہت ہو چکے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں عملی جامہ پہنانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر!